لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام اسم اعظم ہے، اگر اس کی برکت سے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اور قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کی برکت سے تم دعائیں مانگو۔ تو آج کی اس خصوصی محفل میں یہ عاجز اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنى پڑھے گا اور اس کے بعد پھر دعا مانگیں گے تاکہ ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرما لے۔ طریقہ اس کا یہ ہوگا کہ یہ عاجز ایک نام پڑھے گا، جیسے یا رحمان یا اللہ، تو آپ اس کو توجہ کے ساتھ سنیں گے، اور جب میں یا اللہ کہہ لوں گا تو آپ سب ایک آواز کے ساتھ یا اللہ کہیں گے۔ جیسے دعا امام مانگتا ہے اور پیچھے والے فقط آمین کہتے ہیں، تو آپ اس پورے موقع پر یا اللہ بس یہی کہیں گے، مگر دل کی گہرائیوں سے کہیں گے، اور یوں کہیں گے کہ جیسے بچہ روتا ہے تو امی 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 پکارتا ہے، تو امی کا لفظ اس کے ماں کے سینے میں دودھ اتار دیتا ہے۔ اسی طرح آج ہم جب دل کی گہرائیوں سے اللہ 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 کہیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بھی جوش آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بھی مہربان ہوں گے۔ لہذا یہ عاجز پہلے اسماء الحسنى پڑھے گا، آپ پہلے سنیے گا اور پھر ایک آواز کے ساتھ آپ بھی یا اللہ کہیے، اور ارد گرد سے کٹ جائیے۔ یہ کبھی نہ سوچیں کہ ادھر کون دیکھ رہا ہوگا، کون سوچ رہا ہوگا، اس لیے کہ بچہ جب ماں کی یاد میں روتا ہے تو چھوٹے بچے کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہاں مہمان بیٹھے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، وہ روتا ہے اپنی ماں کی جدائی میں۔ ہم بھی اللہ رب العزت کی جدائی میں روئیں اور ارد گرد سے تھوڑی دیر کے لیے کٹ جائیں، کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جائے۔ دعا کر لیجئے، سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الرحمن یا اللہ، الرحیم یا اللہ، الملک یا اللہ، القدوس یا اللہ، السلام یا اللہ، المؤمن یا اللہ، المہیمن یا اللہ، العزیز یا اللہ، الجبار یا اللہ، المتکبر یا اللہ، الخالق یا اللہ، البارئ یا اللہ، المصور یا اللہ، الغفار یا اللہ، القہار یا اللہ، الوہاب یا اللہ، الرزاق یا اللہ، الفتاح یا اللہ، العلیم یا اللہ، القابض یا اللہ، الباسط یا اللہ، الخافض یا اللہ، الرافع یا اللہ، المعز یا اللہ، المعذل یا اللہ، السمیع یا اللہ، البصیر یا اللہ، الحکم یا اللہ، العدل یا اللہ، اللطیف یا اللہ، الخبیر یا اللہ، الحلیم یا اللہ، العظیم یا اللہ، الغفور یا اللہ، الشکور یا اللہ، العلی یا اللہ، الکبیر یا اللہ، الحفیظ یا اللہ، المقیت یا اللہ، الحسیب یا اللہ، الجلیل یا اللہ، الکریم یا اللہ، الرقیب یا اللہ، المجیب یا اللہ، الواسع یا اللہ، الحکیم یا اللہ،
الودود یا اللہ، المجید یا اللہ، الباعث یا اللہ، الشہید یا اللہ، الحق یا اللہ، الوکیل یا اللہ، القوی یا اللہ، المتین یا اللہ، الولی یا اللہ، الحمید یا اللہ، المحصی یا اللہ، المبدئ یا اللہ، المعید یا اللہ، المحیی یا اللہ، الممیت یا اللہ، الحی یا اللہ، القیوم یا اللہ، الواجد یا اللہ، الماجد یا اللہ، الواحد یا اللہ، الاحد یا اللہ، الصمد یا اللہ، القادر یا اللہ، المقتدر یا اللہ، المقدم یا اللہ، المؤخر یا اللہ، الاول یا اللہ، الآخر یا اللہ، الظاہر یا اللہ، الباطن یا اللہ، الوالی یا اللہ، المتعالی یا اللہ، البر یا اللہ، التواب یا اللہ، التواب یا اللہ، التواب یا اللہ، المنتقم یا اللہ، العفو یا اللہ، العفو یا اللہ، الرؤوف یا اللہ، مالک الملک یا اللہ، ذو الجلال والاکرام یا اللہ، المقسط یا اللہ، الجامع یا اللہ، الغنی یا اللہ، المغنی یا اللہ، المعطی یا اللہ، المانع یا اللہ، الضار یا اللہ، النافع یا اللہ، النور یا اللہ، الہادی یا اللہ، البدیع یا اللہ، الباقی یا اللہ، الوارث یا اللہ، الرشید یا اللہ، الصبور یا اللہ، 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 یا اللہ۔ اے کریم پروردگار، اپنے بندوں کی فریاد قبول فرما۔ اے اللہ، ہم ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے اندر کی گندگیاں دور فرما، ہمارے دلوں کی ظلمت کو دور فرما، دلوں کی سختی کو دور فرما، دلوں کو منور فرما، دل کی دنیا کو آباد فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ، جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ اللہ ہمارے علم میں برکت پیدا فرما، عمل میں برکت پیدا فرما، رزق میں برکت پیدا فرما، صحت میں برکت پیدا فرما، وقت میں برکت پیدا فرما، کاموں میں برکت پیدا فرما، ہمارے فیصلوں میں برکت پیدا فرما، وقت کے مناسب اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا۔ اے اللہ، ہم دھکے کھا کھا کے تھک گئے ہیں، میرے مولا اب ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ، ہم چاہیں نہ چاہیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے ہمیں اپنا بنا۔ اے اللہ، جیسے آپ خوش ہوتے ہیں ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، جس طرح آپ خوش ہوتے ہیں ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، برے دن سے محفوظ فرما، بری رات سے محفوظ فرما، برے کاموں سے محفوظ فرما، برے انجام سے محفوظ فرما، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما۔ اللہ، اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما۔
اے اللہ پھسلنے سے محفوظ فرما، بھٹکنے سے محفوظ فرما، اے اللہ علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما، اے اللہ عزت ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، اے اللہ عزت ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، اے اللہ نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، اے مولا زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، اللہ کبھی بھی ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو رد نہ فرما، میرے مولا رحمت کا معاملہ فرما، اے کریم آقا آج کی رات میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے حنان ہمیں معاف فرما، اے منان ہمیں معاف فرما، اے پروردگار عالم ہم پر رحمت کی نظر فرما، اے اللہ آپ کے بندے آپ کے در پر حاضر ہیں، اللہ ان بندوں کی غلطیوں کو معاف فرما، اے اللہ کوتاہیوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم مجرم ہیں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں مگر میرے مولا ہم رحم کی اپیل کرتے ہیں، اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے، آج کی رات ہمیں معاف فرما دیجئے، کرم کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا ادعونی استجب لکم، تم دعائیں کرو میں دعاؤں کو قبول کروں گا، اے مولا آپ بھی سچے، آپ کا کلام بھی سچا، اللہ ہم نے جو دعائیں کی ہیں یہ کرنی ہے سب قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے، رحمت کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ آپ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوالی کو انکار نہ کرو، جھڑکی نہ دو، ہم کمزوروں کو جب آپ نے حکم دیا ہم سوالی کو انکار نہ کریں، اے مولا ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اللہ آپ بھی انکار نہ فرمائیے، اے مولا آپ بھی انکار نہ فرمائیے، رب کریم اپنے در سے خالی نہ اٹھائیے، اے اللہ میں دھکے نہ دیجیے، رب کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرمائیے، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنائیے، فرما بردار بنائیے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما دیجیے، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما دیجیے، اے اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہم اپنے بچوں کو پڑھنے کام کرنے گھروں سے دور بھیج دیتے ہیں، اللہ ہم دور ہوتے ہیں آپ قریب ہوتے ہیں، مولا ان بچوں کی حفاظت فرمائیے، ان کی جان کی حفاظت فرمائیے، عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے، ان کے ایمان کی حفاظت فرمائیے، رب کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے، اے اللہ جو مقروض ہیں قرضے کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرمائیے، جو کاروبار میں پھنسے ہیں ان کے کاروبار کو اچھا بنا دیجیے، رزق حلال طیب پاکیزہ عطا فرما دیجیے، رب کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے، گھروں کے اندر جھگڑوں کی فضا ختم کر دیجیے، خوشیوں کی فضا عطا فرما دیجیے، اے اللہ اجڑے گھروں کو آباد کر دیجیے، اے اللہ جو جوان بچے موجود ہیں ان کو اے اللہ اچھا نیک قدردان اے اللہ رشتے عطا فرما دیجیے، رحمت کا معاملہ فرمائیے اور ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے، اے اللہ اس محفل میں کتنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، اے اللہ ہم آپ کو ان کے ہاتھوں کی معصومیت کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ ان کے ہاتھ خالی نہ لوٹانا، اے مولا ان کے ہاتھ خالی نہ لوٹانا، اور ان کی برکت سے ہم گناہگاروں کے اٹھے ہاتھوں کو بھی قبول کر لینا، اے مولا اس محفل میں کتنے سفید بالوں والے ہیں جو بال سفید کر بیٹھے مگر دل سے آ کر بیٹھے، وہ دل کا حال کس کے سامنے کھولے، آپ ہی سینوں کے بھید جانتے ہیں، میرے مولا رحم فرما دیجئے، اے اللہ آپ کے سامنے درنگی نہیں چل سکتی، آپ ہمارے اندر کی حقیقت کو جانتے ہیں، میرے مولا ہم گناہگار ہیں، مجرم ہیں، خطا کار ہیں، مگر آپ سے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہم سے راضی ہو جائیے، کریم آقا رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو قبول کیجئے، اللہ بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے اور بندہ پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے، اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جولیوں کو بھر دینے والے، اے گناہگاروں کے گناہوں پہ رحمت کی چادر ڈال دینے والے، اللہ ہمارے حال پر بھی رحمت کی چادر عطا فرما، کرم کا معاملہ فرما، میرے مولا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ جتنے معتکفین ہیں ان کے اعتکاف کو قبول فرما، جتنے دوست احباب دور قریب سے آئے ہیں
سب کا چل کے آنا قبول فرما اور سب کی نیک امیدوں کو پورا فرما، نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ آج کی اس رات میں ہم سب کی بخشش فرما، ہمارے اہل خانہ کی بخشش فرما، اس شہر کے جتنے مسلمان مرد عورتیں ہیں سب کی بخشش فرما، جو مسلمان نہیں ان کو ہدایت نصیب فرما۔ اللہ اپنی کرم کا معاملہ فرما، رحمت کا معاملہ فرما۔ میرے مولا ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ جب کوئی ماں بچے کو نجات میں لکھنا دیکھتی ہے وہ بچے سے نفرت نہیں کرتی، بچے کو پھینک نہیں دیتی، سمجھتی ہے یہ نادان ہے مگر بیٹا تو میرا ہی ہے۔ اللہ وہ بچے کو دھو لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے۔ اے مولا ہم بھی گناہوں کی نجاست میں لکھڑے ہوئے ہیں مگر ہم نادان ہیں، اللہ ہمیں اپنے در سے دور نہ کر دینا، اے اللہ ہمیں اپنی نظروں سے گرا نہ دینا، اے اللہ ایک رحمت کی نظر ڈال کے ہمیں دھو دیجئے اور اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لیجئے، کرم کے معاملے فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے، اے اللہ ہمارے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر کر دیجئے۔ آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیریں مانگی سب خیریں ہمیں بھی نصیب فرما، اور جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ جتنے ہمارے دوست ہیں جو خدمت کا کام کرتے ہیں اے اللہ ان کو ان کی امیدوں سے زیادہ اجر عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ اے اللہ جنہوں نے خدمت کی اللہ ان کو اپنا بنا لیجئے، اللہ ان کو اپنا بنا لیجئے، ان کو اپنا اولیاء میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ ان کو سعید لوگوں میں شامل کر دیجئے، ان کے مقدر جگا دیجئے، ان کو بخت لگا دیجئے۔ اللہ خیر کا معاملہ فرمائیے۔ اللہ جنہوں نے آپ کے مہمانوں کو کھانے کھلائے کہ آپ انہیں قیامت کے دن بھوکا رکھیں گے، پیاسا رکھیں گے، میرے مولا ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا، رحمت فرمائیے۔ اے اللہ جس طرح انہوں نے مہمانوں کے سامنے یہاں دسترخوان لگائے اے اللہ آپ جنت میں اس کے لیے دسترخوان لگائیے اور ان کی ضیافت فرمائیے۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ رب کریم ہمارے اس یا اللہ محفلوں میں جو دوست آنا چاہتے تھے مجبوریوں کی وجہ سے نہیں آ سکے اے اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ جو مستورات پروگراموں میں آتی ہیں یا نہیں آ پاتی مگر آج کی اس محفل میں وہ دعاؤں میں شامل نہیں ہو پائیں اے اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما لیجئے۔ رب کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ اس محفل میں کتنے نوجوان ہیں آج سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں، میرے مولا آج گرم خون بھی معافیاں مانگ رہا ہے، اللہ معاف فرما دیجئے، میرے کریم آقا معاف کر دیجئے۔ اللہ اگر آپ نے دھتکار دیا شیطان بہکائے گا، نفس بھٹکائے گا، جوانیاں ضائع ہو جائیں گی، اللہ ضائع ہونے سے بچا لیجئے گا، رحمت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانوں تم محتاج ہو، فقیر ہو، اور پھر فرمایا دوسری جگہ انما الصدقات للفقراء، صدقات فقیروں کے لیے ہوتے ہیں۔ اے اللہ جب ہم فقیر ہیں اور صدقات فقیروں کے لیے ہوتے ہیں تو اللہ اپنی رحیمی کا صدقہ دیجئے، اپنی کریمی کا صدقہ دیجئے، اللہ اپنی رحیمی کا صدقہ دیجئے، اپنی کریمی کا صدقہ دیجئے، اللہ اپنی کریمی غفاری کا صدقہ دیجئے، ستاری کا صدقہ دیجئے۔ اے اللہ صدقات فقیروں کے لیے ہوتے ہیں، ہم سب کے سب فقیر ہیں، دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، اللہ دامن بھر دیجئے، رحمت کا معاملہ کیجئے۔ اے اللہ ہمارا حال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا جو غلہ پورا مانگتے تھے مگر قیمت پوری نہیں تھی، اے اللہ یوسف علیہ السلام نے تو غلہ پورا دے دیا تھا، اللہ ہم بھی تو عملہ ہمارے پاس عمل کی قیمت پوری نہیں مگر آج سے آپ سے اجر پورا مانگتے ہیں، آپ تو یوسف علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں، اللہ نے پورا اجر بھی دے دیجئے، اور جیسے انہوں نے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا اللہ آپ بھی ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ کہہ دیجئے لا تثریب علیکم اليوم، ہماری بگڑی بن جائے گی، اے اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن اپنے محبوب کے سامنے عزتوں کے ساتھ کھڑا ہونا نصیب فرمائیے، ان کے ہاتھوں عہد کوثر کا جام عطا فرمائیے، ان کے جھنڈے کے نیچے حاضری نصیب فرمائیے، اور اے اللہ ان کی شفاعت نصیب فرمائیے، اور جنت میں اے اللہ اپنے ان انبیاء
صدیقین شہداء صالحین کے قدموں میں جگہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ قیامت کے دن ہمیں اپنے مشائخ کے سامنے رسوا نہ کر دینا، اے اللہ ان کے سامنے شرمندہ نہ کر دینا، اے اللہ ہمارے پول نہ کھول دینا۔ میرے مولا ہم تو دو بندوں کے سامنے کی ذلت برداشت نہیں کر سکتے، قیامت کے دن اللہ آپ کے محبوب کے سامنے کی ذلت کہاں برداشت کر پائیں گے؟ رحمت فرما دیجئے گا، اللہ کرم کے فیصلے فرمائیے گا، اے اللہ عزتوں کی زندگی نصیب فرمائیے، اپنے اپنے وقت پہ عزتوں کی موت عطا فرمائیے، قیامت کے دن عزتوں کے ساتھ کھڑا ہونا نصیب فرمائیے، اور اے اللہ قیامت کے دن کو ہماری زندگی کا سب سے زیادہ خوشیوں والا دن بنائیے۔ اے اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دعا دی تھی کہ اللہ طلحہ کو قیامت کے دن اس طرح ملنا وہ آپ کو دیکھ کے مسکرائے، آپ اس کو دیکھ کے مسکرائیں۔ اے اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں، مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفعتوں کا خیال ہے، مگر اپنے دل کو میں کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے۔ اللہ قیامت کے دن ہمیں بھی اسی حال میں ملنا، ہم آپ کو دیکھ کے مسکرائیں، آپ ہمیں دیکھ کے مسکرائیں، آواز آ رہی ہو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ رب کریم ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ امت مسلمہ کو عزت رفتہ عطا فرمائیے، مدارس عربیہ کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ جہاں اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، اور ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرمائیے، اپنے محبوب کے در کی حاضری عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ امت مسلمہ کو عزت رفتہ عطا فرما دیجئے۔ رب کریم اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔